بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں پہلے رکوع کی تفسیر ہو چکی۔ اب دوسرا رکوع جو آیات 11 سے 20 ہیں ان کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت، ترجمہ اور پھر تفسیر ہوگی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہہم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ بے شک وہ کہ بڑا بہتان لگاتے ہیں تم ہی میں ان کی ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر ایک نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا، جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اسے سہل سمجھتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کیا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں۔ الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان
مہر والا نہ ہوتا تو تم اس کا زیادہ جو ہے وہ کرب میں ہوتے یا تکلیف آپ کو زیادہ پہنچتی۔ تو ان آیات کا ترجمہ کے بعد میں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا یا سناؤں گا کسی حد تک، پہلے ہو چکی تمہید اور خلاصہ میں، مگر بعد ترجمہ میں بھی کافی حد تک واضح ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو آیات آ رہی ہیں اس میں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا ان کی پاک دامنی کے بارے میں ہیں، اور ان کی برات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ ان پر بہتان تھا اور جھوٹ تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت کے لوگوں نے ان پر بہت بڑا بہتان لگایا، تو یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ غزوہ مستلق کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ انہوں نے رات کے دوران پڑاؤ کیا، تو ام المؤمنین رفع حاجت کے لیے قافلہ سے کچھ دور چلی گئیں، اور واپسی پہ دیکھا کہ گلے میں ہار ان کے تھا تو وہ نہیں ہے، تو وہ پھر واپس گئیں اسی مقام کے، ہار تلاش کرنے میں کچھ وقت لگ گیا، اور پھر جب واپس آئیں تو وہ قافلہ جو ہے وہ جا چکا تھا۔ تو یہ ایسے ہوا کہ وہ اصل میں جو وہ ایک محمل ہوتا تھا جس میں ان کو بٹھایا جاتا تھا اور اونٹ پہ بٹھا دیتے تھے، تو وہ جو حمال تھے جنہوں نے وہ اٹھانا تھا انہوں نے اٹھایا، ان کا وزن اتنا نہیں تھا، ان کو محسوس نہیں ہوا کہ ام المومنین اس کے اندر نہیں ہے، تو انہوں نے ویسے اٹھا کے تو اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ چل دیا اسی خیال سے کہ وہ اسی میں بیٹھی ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا، تو پھر اب رات کا وقت تھا تو اور کوئی مناسب یہی سمجھا کہ یہیں بیٹھ جاؤں، اور وہ جب ان کو محسوس ہوگا کہ میں وہاں نہیں ہوں ان کے ساتھ تو کوئی واپس آئیں گے مجھے لینے کے لیے، تو ان کو نیند آ گئی۔ یا اتنے میں جو ہے وہ ایک صاحب صفوان جن کا نام تھا، وہ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ ایک کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں تاکہ کوئی بیمار ہے یا کوئی چیز وہاں گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لائیں، تو یہ پیچھے سے آ رہے تھے، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی کون ہے یہاں، تو دیکھا نزدیک آ کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ چونکہ انہوں نے جو پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ان کو دیکھا ہوا تھا تو پہچان لیا، تو پھر ان کو جگہ وہ سوئی ہوئی تھیں تو ان کو اٹھانے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے روایت میں ہے کہ انہوں نے پڑھا تو وہ جاگ گئی اور انہوں نے ایک دم سے پردہ کر لیا، اور پھر حضرت صفوان انہوں نے ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور خود پیدل جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتے گئے، اور قافلے کے ساتھ جب پہنچے تو منافق وہاں پہ انہوں نے بدگمانی کی اور حضرت عائشہ پر بہت بڑا جو ہے نا بہتان اور تہمت لگانے لگ گئے۔ تو اس میں عبداللہ بن ابی پیش تھے اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ جو غلط فہمی میں سمجھے یا بدگمانی انہوں نے کی، اور وہ بھی شامل ہو گئے اس میں، اور جن میں صحابی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین اس واقعہ سے شدید پریشان اور کرب کی حالت میں رہے، اور قریباً 1 مہینہ تک ام المومنین روتی رہیں اور شدید پریشانی کی حالت میں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی تھا کہ یہ غلط ہے اور بہتان ہے، مگر اس وقت کون سنتا، ان کی اپنے گھر کا معاملہ تھا، تو اس لیے وہ انتظار اللہ تعالیٰ کی وحی کا ہی تھا۔ تو پھر قریباً کہتے ہیں کہ روایت کے مطابق جیسے کہ 1 مہینہ لگا اس کو، تو جب اللہ تعالیٰ کی وحی آئی تو پھر وہ بتایا تو منہ بند ہوئے سازشیوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین اور ان کو جنہوں نے بھی اس کو آگے مشتہر کیا اور اس کی تشہیر کی اس واقعے کی، تو ان پہ بہت لعن طعن کی اور ان کو سخت عذاب کی تنبیہ کی، اور سب سے بڑا عذاب
فرمایا کہ ان کو ہوگا جنہوں نے پیش اس واقعہ میں، جنہوں نے پہلے جو ہے نا شروع میں بدنیتی تھی ان کی اور ان کی منافقت تھی اور اس کو تشہیر کی، تو ان کو بڑا عذاب زیادہ ان کو ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین دونوں کے لیے، تو اس امتحان سے وہ سرخرو ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت نہ اس میں شامل حال ہوتی تو یہ بہت بڑا بہتان تھا، بہت بڑا واقعہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ معمولی چھوٹی بات تھی، نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بہت بڑا عظیم بہتان تھا، اور اس کا آپ کو بہت زیادہ پریشانی اور آپ کو تکلیف پہنچتی اگر اللہ کی رحمت، دیکھیں اللہ کی رحمت، نبی کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہو۔ تو اور منافقین کے پھر منہ بند ہوئے جب وحی کی کتنی ساری یہ آیتیں ہیں، یہ قریباً 1 سے 26 آیات جو ہیں وہ اسی واقعہ کے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ چرچا نہیں کرو، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، یہ واقعہ خاص طور پہ، اور کوئی بھی ایسا واقعہ ہو اس کا چرچا نہ کرو، سچ بھی ہے پھر بھی چرچا نہ کرو۔ قانونی طور پہ جو بھی قانون ہے شہادتیں پیش کرو جہاں جا کے پیش کرنی ہے، مگر سب لوگوں میں چرچا نہ کرو۔ اگر آپ سچ بھی سمجھتے ہیں پھر بھی خاموشی اختیار کرو، جو شہادتیں دینی ہیں وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ سوسائٹی نہیں اور اس کا چرچا نہ کریں، اس سے گناہ بہت بڑھتا ہے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ سوسائٹی سے اس قسم کے گناہوں کا سد باب کرنا، اور ڈیٹرنس ہے مقصد، سزا سے علاوہ زیادہ مقصد جو ہے بڑا وہ ڈیٹرنس ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ لوگوں نے سنا تھا جس میں اصحاب بھی شامل تھے کہ آپ نے کیوں گمان کیا غلط، آپ کو چاہیے تھا کہ اس گمان کو آپ بالکل بہتان سمجھتے اور اس کو آگے لوگوں تک اور نہ پہچانتے، اور گمان کو دل میں کیوں لائے جب آپ کے پاس شہادتیں بھی نہیں تھی۔ تو صحابہ کو بھی تنبیہ کی اس میں، اور آپ نے یہ بات سنی اور آگے اور لوگوں تک پھیلاتے رہے، تو یہ آپ نے بہت غلط کیا۔ تو سننے والوں کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ اللہ کی پاکی، اللہ پاک ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے اور غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، جیسے ہوا ایسے آئندہ نہ کوئی کرے، اور کسی مسلمان پر بہتان نہ لگائے اور اس کا چرچا بھی نہ کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب، بہت سخت شدید تنبیہ ہے کسی پہ بہتان دیکھیے یہ بہتان لگانا، کوئی بھی بہتان، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، بہتان کسی پہ لگانا اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ بتایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت عذاب ہے، خاص طور پہ یہ بڑا الزام اس قسم کا لگانا بدکاری کا کسی پہ، اور بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، کبھی بھی گمان نہ کریں۔ جس نے شہادتیں دینی ہیں وہ عدالت میں جا کے دے، اس کے علاوہ کسی کو منہ کھولنا نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ اللہ کو سب علم ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نبی کے ساتھ نہ ہوتی تو نبی کے لیے شدید تکلیف اور کرب کا باعث بن، پھر وہی بات جو میں نے بتائی۔ تو اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تفسیر ختم ہوئی۔ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے دہرائی جانے والی ریپیٹڈ قرآن ورسز، یہ سورہ جو ہے سورہ نور، یہ بہت ہی اچھی مثال ہے وہ ریپیٹڈ ورسز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے۔ 1 سے 17 ایپیسوڈز اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ ضرور سنیں، بہت ہی اہم، بہت فضیلت والی یہ ریپیٹڈ آیاتیں ہیں۔ سورہ نور میں کوئی 17-18 ہیں یہ جگہوں پہ یہ ایسی آتی ہیں، جیسے اسی رکوع میں ہی آپ دیکھیں تو یہ کتنی دفعہ یہ جو ہے وہ یہ جو آیات ہیں وہ یہ دہرائی جاتی ہیں۔ یہ آ رہی ہے واللہ علیم حکیم، یہ آئی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ علیم حکیم۔ تو یہ جو ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہی حکمت والا ہے، تو وہی علم والا ہے۔ تو اس سے پہلے وہی واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان پہ بہتان لگایا ہوتے تھے، تو اس میں کہا کہ علم اللہ کے پاس ہی ہے سب، یعنی ہر ایک جگہ۔ اور یہ دوسری جگہوں پہ بھی اسی صورت میں 1 سے زیادہ دفعہ وہ جو ہے نا یہ آیتیں
واللہ سمیع علیم، کسی جگہ کہ اللہ سنتا جانتا ہے، اور ایسے ہی پہلا جو رکوع ہو چکا اس میں بھی ایسے ہی ان آیات کو جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ وہ اس میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَکیم، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ بخشنے والا ہے، یہ جو کوئی گناہ کرتے ہیں تو توبہ کر لیں تو وہ بخشنے والا ہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کے بعد جو ہے آئے پہ اس سے پہلے آیا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، یہ پہلا جو رکوع ہے اس میں کہ یہ گناہ کر کے بہتان لگایا یا بدکاری یا کچھ، تو سچی توبہ جو ہے وہ جو کر لے تو اس کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیں یہاں پہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بہت جگہوں پہ ہے، مگر یہاں پہ جو مقصد ہے، اس کا مقصد اور اس کا مفہوم ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہر ایک جگہ پہ انہی کلمات کا مفہوم مختلف ہے۔ یہاں پہ کیا مطلب ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا جس کا اس سے پہلے آیا، اس سے پہلے جو آیا گناہ، اور اگر اس کی توبہ کر لی تو پھر اصلاح کر لی تو پھر وہ اللہ غفور الرحیم۔ دیکھیں غفور الرحیم کا مطلب یہاں کیسے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ہے۔ تو یہ جو ریپیٹڈ ورسز ہیں جہاں آتی ہیں، یعنی مطلب 1500 کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ ملٹیپل ٹائمز یہ دہرائی جاتی ہیں، تو ہر جگہ اس کا کچھ مختلف ہے مفہوم اور مطلب۔ بے حد اہم ہے ان آیات کو سمجھنا۔ تو اب ان کی جو تفسیر ہے وہ ختم ہوتی ہے یہاں پہ۔